جب بھی میری شادی ہوتی، شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا دیتے اور وجہ کچھ بھی نہ بناتے۔ لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ وہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جب میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی خودی میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمد کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا تھا۔ میں آخر کار بول پڑی تھی، کیا بات ہے احمد، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمد کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نیلم۔ 2 ماہ قبل ہی ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی میری امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے دیکھ چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں 2 لمحے میں ہی پگھل گیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمد میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نیلم، میں نے امی سے کہا مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو اب میرا گھر بس جائے گا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا، اور دیکھو تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تمہارے روبرو لے آؤں۔ نیلم، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی میں بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا۔ احمد کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، احمد، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمد نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو۔ یہ 25 لاکھ، دل نے تمہارا نام لیا مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے؟ احمد بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح سے میری بیٹی کو رخصت کر کے لے کے جا رہے ہو، اسی طرح سے اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو میں تمہیں 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمد کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے نیلم، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو میری ہی طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ احمد بولا، پیاری نیلم، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمد نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، شادی کی سیج پر مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمد بولا، بس بس، ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے ذرا سی بھی دیر پر تمہارے ابو فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو کہ میرے 25 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو نے کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر احمد بولا، یہ لے انکل آپ کی امانت، آپ مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمد کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس دیا تھا۔ احمد واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔
मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजा कर कहाँ फिरूंगी। रोते रोते मेरी हिचकी बंध गई थी। इतनी देर में अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी मेरा घर उजड़ गया। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर पहुंच गई। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने की बजाय, अपने शोहर का गिरेबान पकड़ने की बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं, क्या अब यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि अब्बू बोले, नीलम, जब तुम्हारा निकाह अहमद के साथ हो गया तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया कि अहमद और उसके घर वाले फ्रॉडिये हैं। अहमद तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका था। ये सब सुनकर तुम्हें हैरत में मुब्तला हो गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने ज़राए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि अहमद सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होते होते कैसे देख सकता था भला? नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, पहले आपके ज़राए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की तस्दीक क्यों न की? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ। इन्हीं सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब्बू बोले, लोगों की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी खराब होने देता नामुमकिन है। ये हमारा शोर सुनकर जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे, लॉन्ज में आ गए थे, वो तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए थे। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिमाग में तारीकी उतरने लगी थी। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा और मुझे तो तलाक हो गई है। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर लॉन में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारी में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, बल्कि तंज भी नहीं था। कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ कमरे में ले आई। वो कहने लगी, नीलम, तुम दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफ़र बना दूंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ दिलाएगा। तुम अपना दिल गमज़दा मत करो। जब तक तुम्हारे मेहमान चले नहीं गए, मैं अम्मी के कमरे में ही चुप कर बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी का सामना कर सकूं। खैर, जब शोर थम गया तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया था और अहमद के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी थी। उसने हर चैट में इजहार मोहब्बत किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से ही सदा आई थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अब्बू से बेइंतहा नफरत महसूस हुई थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि अब्बू जब ये देखते तो निहायत अफसरदा हो जाते थे। वो मुझे कहते, नीलम, तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर अब्बू मुझे बहुत ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे ये कहने लगे, तो तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अब्बू, मैं तो पहाड़ पर भी कूद सकती हूँ। तब अब्बू बोले, अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ चॉकलेट तो तुम किस चीज़ को चुनोगी? मैं हंसी और बोली, एक भी लम्हा ज़ाया किया बिना बिरयानी को चुन लूँगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब बब्बू बोले, नीलम, तुम अहमद के लिए चॉकलेट की सी हैसियत रखती थी, जबकि पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया। क्या तुम अब सारी ज़िंदगी उसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? मैं अब्बू की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो सच ही तो कह रहे थे। अहमद ने अगर मुझे छोड़ा था तो उसमें ना ही तो अब्बू का कसूर था, ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अहमद की खुद की नीयत का था। उस दिन मैं इतना रोई थी
کے دل سے احمد کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ابو نے لڑکے کے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور راحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں راحیل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں راحیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے میں ہی وہ دن بھی آ گیا جب میری اور راحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا اپنا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، میرے پاس آیا، میرے گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم، میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے قول و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی راحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی چلی گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا تو راحیل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راحیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راحیل کہنے لگا، نیلم، میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ میں بہت ہی برے حالات سے گزرا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجبی سی دی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے، مجھے بتاؤ راحیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا، اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے۔ بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، حتیٰ کہ میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راحیل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے، تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تبھی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی راحیل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راحیل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی؟ وہ ایسے سرسری انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راحیل سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے، راحیل ایک اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے۔ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز؟ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دھاڑ سے امی دہل گئی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا۔ مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے ملتی جلتی بھی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا، کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھول پینا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا
جو چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھ لوں، مگر یہ دنیا ہے، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اور ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں ہی شوہر برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وہی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا لو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ خطیر رقم دے کر اس طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی ان سوالات کے جواب ڈھونڈ ہی نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو اگر میرے لیے آسمان سے بھی اتر کر آ جائے گا تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، میں جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میرا دل کرچیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی اور اس حد تک کہ جا سکتے تھے۔ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے بھی تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر۔ بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ سننا بھی نہیں چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر کیوں بسے؟ میں بھی تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی اذیت سے دیکھتی رہی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے، یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں، یہ کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس لیے میں بولی، ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا تو پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر لی گئی تھی۔ میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی اور کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ہی ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہوتا ہے۔ خیر مقررہ دن بھی میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نیلم یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، وہ تو مجھے 25 لاکھ روپے بھی دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان میری پہلے والی طلاقیں بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی، میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی، رضوان ایک بات کہوں؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی
اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تھا۔ میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تھا تو کہنے لگی اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ بڑھا ہے۔ یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کہی باتیں منوان وکیل کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے پر پہنچا میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ پھر بولی طلاق دے دو نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والدین نے کہنے کو کہا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا، میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں ابھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب بولے کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا مس نیلم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اس لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا، وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان ہوا آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا تو میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی امی اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں کیا ہوا، آپ تو میری سگی ماں تھی، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر پھولا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے سے چل بسے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے بات نہیں آتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج پھر میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں نے سزا نہ مل جاتی ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی۔ میں اور رضوان ہر چیز کا خیال رکھ رہے تھے۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بری آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا بھی خون سفید کر دیتا ہے۔ کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔